السلام علیکم، کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ محترمہ جن کا نام سجیلا شاہد ہے، کھٹک فیملی سے ہیں اور تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ آج کل مانچسٹر میں مقیم ہے۔ خواتین کے حقوق کی علم بردار ہیں اور آزادی نسواں میرا جسم میری مرضی کی قائل تھیں۔ انہوں نے اپنا ایک خواب سنایا جس خواب نے ان کی زندگی بدل دی۔ آپ بھی سنیے ان کا خواب، شاید آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے چند عجیب الخلقت انسانوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ مسلسل میرا جسم نوچنے اور مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کوئی اندیکھی طاقت ان کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہاں تک میں خود اپنی جگہ سے چل کر ان تک پہنچ جاتی ہوں۔ وہ لوگ مجھے نوچ کھاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ میری نجات کا کوئی ذریعہ نکالے۔ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ایک بار پھر کوئی اندیکھی طاقت میرے اور ان عجیب الخلقت انسانوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جب مجھے ان سے نجات مل جاتی ہے تو بجائے سجدہ شکر کرنے کے میں ایک بار پھر اپنے خیالات میں گر جاتی ہوں اور یہاں کی قید سے بھاگنے کی تدبیر کرنے لگتی ہوں۔ مگر میری کوشش کے باوجود مجھے اندیکھی طاقت اس قید سے بھاگنے نہیں دیتی۔ میں ہر ممکن بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، تدابیر کرتی ہوں، مگر وہ اندیکھی طاقت مجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ یہاں تک میں اپنی محافظ طاقت کو ہی اپنا مجرم تصور کرنے لگتی ہوں اور اسے برا بھلا کہنے لگتی ہوں۔ جب میں اسے دل میں کوستی ہوں تو حقیقت میں میری محافظ وہ اندیکھی طاقت مجھ سے دور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک میں اس قید خانے سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ میں دن کی روشنی میں سامنے بنے راستوں کو دیکھتے سمجھتے ہوئے بھاگتی ہوں، مگر اس کے باوجود راستہ بھٹک جاتی ہوں اور ایک صحرا میں جا پہنچتی ہوں، پھر لاکھ کوشش کے بعد بھی اس صحرا سے نہیں نکل پاتی، یہاں تک کہ میں بھوک پیاس کی شدت سے گر پڑتی ہوں۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر نڈھال ہو کر گری رہتی ہوں، مجھے موت اپنے سامنے نظر آنے لگتی ہے اور میں دل میں سوچتی ہوں اس سے کہیں زیادہ اچھی میرے لیے وہ قید تھی جہاں مجھے روٹی اور پانی مل رہا تھا، کم از کم میں سانس تو لے پا رہی تھی۔ زندگی جیسی نعمت تو میرے پاس تھی، مگر اب یہاں میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گی۔ اس کے ساتھ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں اس خواب کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہوں۔ سعودی عرب سے آئے ہوئے ایک عالم دین کو اپنا خواب سناتی ہوں۔ میرا خواب سن کر وہ عالم دین مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ہو جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو۔ میں ان سے کہتی ہوں وہ اپنی بات کی وضاحت کرے تو اس کے بدلے میں وہ مجھ سے میرا روزمرہ کے کام کاج کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں دانستہ طور پر حقوق نسواں والی بات چھپا جاتی ہوں، جس پر وہ کہتے ہیں کہ تم حقیقت چھپا رہی ہو، لہٰذا جتنی تعبیر بتا دی ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جب مجھے بات بگڑتی نظر آتی ہے تو میں ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں کہ میں پاکستان میں ایک تنظیم کے لیے کام کرتی ہوں جو ایسے حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں اور اس طرح سے لڑکیوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ حقوق ان کو شریعت میں ملے ہیں؟ میں نے کہا کچھ ملے ہیں کچھ نہیں، تو میرا جواب سن کر انہوں نے کہا اس کا مطلب تم سمجھتی ہو اسلام نے عورت کو پورے حقوق نہیں دیے، تم خود بھٹکی ہو اور دوسری خواتین کو بھی راہ ہدایت سے بھٹکا رہی ہو۔ تمہارے خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ جن عجیب الخلقت انسانوں نے تمہیں قید کیا اور تمہیں نوچ رہے ہیں وہ تمہارے بدعمال اور شیطان کی خوشنودی ہے۔ جو چیز تمہیں ان سے محفوظ رکھ رہی ہے وہ تمہارا ایمان ہے، مگر تم ایمان چھوڑ کر شیطانی عمل کے پاس چلی جاتی ہو اور جب اپنا انجام دیکھتی ہو تو واپس پلٹتی ہو۔ تمہارا ایمان ایک بار پھر تمہارا محافظ بنتا ہے، تم پھر بھی اکتفا نہیں کرتی اور سوچتی ہو تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو، لہٰذا اس قید سے بھاگ نکلتی ہو۔ امام ہر ممکن تمہیں وہاں روکنا چاہتا ہے مگر تم نہیں رکتی، یہاں تک تم بھٹک جاتی ہو اور تمہاری موت تمہارے سر پر آ پہنچتی ہے۔ میرے خواب کی تعبیر بتا کر عالم دین صاحب آگے چل دیے، مگر میں وہیں سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے اسی وقت توبہ طائب کی اس تنظیم سے ہر قسم کے تعلقات ختم کیے، یہاں تک اپنا گھر بھی بدل لیا۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا تو مجھے میرے اور میرے شوہر سب کے حقوق کا بھی پتہ چل گیا۔ میں مکمل طور پر بدل گئی۔ میں اپنی تحریر کے ذریعے بھٹکی ہوئی اور بھٹکتی ہوئی بہنوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را شریعت پر عمل پیرا ہونے میں نجات ہے۔ میرا جسم میری مرضی میں کوئی نجات نہیں، نہ جسم ہمارا ہے اور نہ ہی مرضی ہماری ہے۔ راہ ہدایت کی طرف پلٹا اور قرآن و احادیث میں اپنے حقوق دیکھو۔ ڈاکٹر حسنیہ ظفر بتاتی ہیں کہ میں خوشاب کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تعینات تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی جس میں سوائے ایمرجنسی کیسز کے شاید ہی کوئی مریض آئے۔ مجھے یاد ہے وہ جنوری کی یک بستہ راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میں آفس میں ہیٹر لگا کر بیٹھی تھی کہ ایک عورت تقریباً 1 سال کے بچے کو باہوں میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔
اتنی سخت سردی کے باوجود اس عورت کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں بہت دور سے چل کر نہیں بلکہ بھاگ کر ہسپتال پہنچی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو تسلی دی اور بٹھایا۔ اسٹاف کے ایک شخص کے ذریعے اسے پانی پلایا۔ جب تک نرس اس کے بازوؤں سے بچہ پکڑ چکی تھی، میں بچے کو دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میں نے نرس کو بھی اشارے سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ عورت سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے نرس کو کہہ کر بچے کو ایمرجنسی ریفر کروایا اور عورت سے پوچھا بچے کو کیا ہوا۔ میرا سوال سن کر وہ عورت رونے لگی اور بتایا کہ اسے اس کا شوہر مار رہا تھا اور وہ مار کھاتے کھاتے بچے پر جا گری۔ شوہر کو پھر بھی احساس نہ ہوا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں بچے پر زور سے گری ہوں، لہٰذا میں نے اپنی تکلیف بھول کر بچے کو اٹھایا۔ اسی دوران شوہر نے میرے سینے پر ڈنڈا مارا جو آدھا مجھے اور آدھا بچے کو لگ گیا۔ جب بچے کو ڈنڈا لگا تو وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ مجھے اپنی تکلیف کی ہوش نہ رہی اور دھیان بچے کی طرف لگ گیا۔ جب شوہر نے چھوڑا تو بچے کو لے کر دوڑ پڑی۔ سڑک پر کوئی سواری نہیں ملی تو یہاں تک دوڑتی ہوئی پہنچی۔ آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے اس خاتون کو تسلی دینے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کو خود اتنی گہری چوٹیں آئی ہیں اور وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے اسٹاف کو عورت کے زخم دیکھنے اور پٹی کرنے کا کہا، خود بچے کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں میری آمد سے پہلے ہی نرس اس کی موت کی تصدیق کر چکی تھی۔ میں نے دوبارہ تسلی کی اور دل میں دعا کی کہ کاش نرس کی رپورٹ غلط ہو، مگر نرس ٹھیک ہی تھی۔ بچہ اس جہاں فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے نرس کو منع کر دیا کہ فی الوقت عورت کو بچے کی موت کی خبر نہ دی جائے، اسے صبح تک ایڈمٹ رکھا جائے اور اس کے زخموں کا علاج کیا جائے۔ میرے حکم کے مطابق عورت کے زخموں پر مرہم رکھ کر اسے سکون آور نیند کے زیر اثر سلا دیا گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی تو عورت کا شوہر اسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بچے کی موت کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس نے اسپتال کے عملے کے سامنے بیوی کو طلاق دیتے ہوئے بچے کا قاتل قرار دیا اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ جب میں نے اس اجڑی ہوئی عورت کی حالت دیکھی تو بجائے اسے تسلی دینے کے اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی، اور وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے پولیس اور جیل سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہے مگر اپنے بچے کی جان لے نہیں سکتی۔ اتنی دیر میں دن کی ڈیوٹی والا سارا عملہ اور MS صاحب پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا اس عورت پر مزید کوئی ظلم قانون نے بھی کیا تو میں اس کے سابقہ شوہر کی جان لے لوں گی۔ میری حالت دیکھ کر MS صاحب نے مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو کال ملائی جو سرگودا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے۔ ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا، ان کے حکم پر عورت کی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا، بہترین میڈیکل رپورٹ تیار کروائی اور اس مظلوم عورت کا سابقہ شوہر گرفتار ہو گیا۔ MS صاحب میرے کہنے پر عورت کو گریڈ 4 کے اسپتال میں ہی لے کر ملازمت دی اور بعد ازاں اسپتال کے ہی ایک ورکر سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک مجبور ماں کو دیکھا جو خود کے زخم بھول کر بچانا چاہ رہی تھی اور قانون اسے قاتلہ قرار دے کر گرفتار کرنے والا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنایا اور آج الحمدللہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں بھی اپنی اس نیکی کے سبب بہت خوش ہوں۔ وہ گلگت کا رہنے والا تھا۔ آج اس کے ہاتھوں ایک یہودی نے اسلام قبول کیا اور یوں اس کے چال چلن، میل جو رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی تھی۔ حال ہی میں اسلام قبول کرنے والے نئے شخص کا نام عبداللہ تجویز کیا گیا تھا۔ آج اسلام کی تعلیم لیتے ہوئے دوران تعلیم عبداللہ نے اس سے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا خاص مقام کیسے عطا کر دیا، جس پر وہ شخص رونے لگا یہاں تک کہ وہ نیم بے ہوش ہو گیا، اور اسی حالت میں اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام شمریز ہے، میں پاکستان میں گلگت کا رہنے والا ہوں، آج کل فرانس میں مقیم ہوں اور پچھلے 13 سال سے یہاں ہی رہ رہا ہوں۔ میں کبھی پاکستان نہیں گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان کی نسبت میرا ایمان یہاں زیادہ مضبوط ہے۔ اور رہا آپ کا سوال کہ میں یہاں اس مقام پر کیسے پہنچا، تو اس کا جواب ہے کہ میرے گاؤں میں کہ مولوی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی فیملی شدید مقروض ہو گئی، ان کی بیٹی سارے گاؤں سے قرض لے چکی تو آخرکار اسے میری دہلیز پر آنا پڑا۔ گو کہ اپنے گاؤں میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا مگر میرا چال چلن انتہائی غلط تھا، میں مذہب سے کوسوں دور تھا، لہٰذا مولوی صاحب اور ان کی فیملی مجھ سے کتراتے تھے۔ اگر کبھی سامنا ہو جاتا تو مجھے ہدایت کی راہ پر آ جانے کا کہتے یا پھر سلام کر کے
आगे बढ़ जाते थे। लिहाजा ये वही वजह थी उनकी बेटी जब सारे गाँव से कर्ज ले चुकी और अब कहीं से उम्मीद ना रही तो उसे मजबूरन मेरी दहलीज पर आना पड़ा। जब मेरी दहलीज पर आकर मौलवी साहब की बेटी ने मदद तलब की या कर्ज मांगा तो मैंने बदले में मौलवी साहब की जवान और खूबसूरत बेटी से उसका जिस्म मांगा, जिस पर उनकी बेटी ने हकारत से मुझे देखा और दूसरे लफ्ज़ों में मुझ पर थूक कर चली गई। मैंने दिल में बदला लेने की ठानी और जिन लोगों से मौलवी साहब ने कर्ज ले रखा था उनको मौलवी साहब से कर्ज वापस मांगने का कहा। चूँकि मेरे गांव में सब लोग तकरीबन मेरे जैसे ही अहले ईमान थे, लिहाजा मैंने जब धमका कर कहा तो सब ने मौलवी साहब से कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। और मौलवी साहब की फैमिली तो थी ही सारे गांव की मकरूज, लिहाजा उनका जीना दोभर हो गया। बिस्तर पर पड़े मौलवी साहब को अपना आखिरी वक्त ख़राब नज़र आने लगा और अपनी मौत के बाद बीवी और जवां बेटी का सोचकर अलग से हलकान होने लगे, मगर कर्ज वापस किए सिवा कोई चारा ना था। लिहाजा जब बात हद से बढ़ गई तो लोग तो ताकार से बढ़कर गालम गलोच पर पहुंच गए, तो मजबूरन मौलवी साहब की बेटी अपने बाप की जान छुड़ाने के लिए मेरे पास आई और मुझे यकीन था अब मौलवी साहब की बेटी के पास मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। लिहाजा मैंने उसके जिस्म के आवाज़ उसका सारा कर्ज उतारने की हामी भर ली, जिस पर वो राज़ी हो गई। मौलवी साहब की बेटी बरहना हालत में गद्दे पर दराज थी, उसकी आंखों में आंसू जारी थे, होंठ मुसलसल हरकत में थे और शायद कपकपा भी रहे थे। हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैंने खुद को कपड़ों से आज़ाद करते हुए गद्दे की जानिब कदम बढ़ाए और कहा कि अगर मौलवी की बेटियों का ये हाल है तो हम जैसे गुनाहगारों का क्या होगा। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब की बेटी रो पड़ी। वो रोई नहीं, धाड़ी थी, गुस्से, दुख, तकलीफ़, रब की नाफरमानी और मजबूरी की वजह से। उसकी ज़बान से अल्फाज सही तरह अदा नहीं हो रहे थे। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा था, आज यहाँ मजबूर होकर मौलवी की बेटी आई है तो कल को तेरी बेटी भी आ सकती है। इतना बड़ा बोल ना बोल कर कल को बर्दाश्त ना कर सके। इस लड़की के ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डर गया। मैं वापस पलटा, कपड़े पहने, सीधा मौलवी साहब के घर गया, उनका सारा कर्ज अदा किया, उनके इलाज मुआवजे का ज़िम्मा लिया और अपने ज़राए आमदन तब तक मौलवी साहब की फैमिली के हवाले कर दिया जब तक मौलवी साहब के घर के हालात बेहतर नहीं हो जाते। मैं होश संभालने के बाद उस दिन पहली बार मस्जिद गया और अल्लाह ताला के खौफ से मेरा जिस्म लरस रहा था। मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठा रही थी, यहाँ तक कि मैं फ़र्ज़ नमाज के दौरान भी बैठ गया और बैठकर अदा की। मुझे मस्जिद में देखने वाला हर शख्स हैरान था। पता नहीं मैं कितनी देर मस्जिद में बैठा रहा, ज़िक्र अल्लाह करता रहा। इशा के बाद आधी रात को घर आया और सुबह अज़ान से पहले मैं मस्जिद में मौजूद था। मैंने मौज़िन से इजाज़त लेकर फ़जर की अज़ान दी और जब मैंने हय्य अलस्सलाह हय्य अलल फलाह कहा तो बेइख्तियार मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मेरे दिल को एक राहत मिली। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना गांव छोड़ा और इस्लामाबाद आ गया। कुछ अर्सा इस्लामाबाद रहा और फिर वहीं से फ्रांस आ गया। मुझे यहाँ 13 साल हो गए हैं। मैं इन 13 सालों में कभी पलटकर पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है मेरा ईमान यहाँ ज़्यादा मजबूत है। मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ उम्मत मुस्लिमा की एक इमाम मस्जिद की मजबूर बेटी को बेआबरू करने का ख्याल मेरे दिल में आया, मगर यहाँ इस फाहिश माशरे में रहते हुए आज तक मेरे दिल में ऐसे गुनाह का ख्याल नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में मजबूर लोगों की मजबूरी का हर तरह से फ़ायदा उठाया जाता है, जबकि यहाँ मजबूर लोगों की सिर्फ मदद की जाती है। फ़ायदा उठाने का आप सोच भी नहीं सकती। मैं वहाँ था तो मौलवी साहब की बेटी का फ़ायदा उठाना चाहा, यहाँ आया तो मेरी सोच भी बदल गई। यही वजह है कुफ्रुल हाथ पर होते हुए भी ये लोग तरक्की याफ्ता हैं, क्योंकि ये किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते और हम अहले ईमान होकर भी ज़लील और रुस्वा हैं, क्योंकि हम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैंने फ़कत एक गुनाह जिस पर मुकम्मल दस्तरस होते हुए भी फ़कत अल्लाह ताला के खौफ की वजह से छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया। और अब्दुल्ला, यकीन मानो अगर मैं शमरेज़ा वही गुनाह अल्लाह ताला की मोहब्बत में छोड़ देता तो शायद आज इससे भी किसी अच्छे मुकाम पर खड़ा होता। आज मौलवी साहब की वही बेटी मेरी बीवी है और जब से उसे पता चला है कि मैंने खौफ खुदा की वजह से उस दिन गुनाह नहीं किया था, तब से आज तक मेरी बीवी ने मेरी हर बात को मेरा हुक्म समझकर माना है। और मैंने इतनी फरमाबरदारी की वजह पूछी तो उसने कहा कि जिस इंसान के दिल में खौफ खुदा हो वो कभी गलत बात नहीं कर सकता। और यह बात भी मुझे मेरी बीवी ने समझाई है कि अल्लाह ताला के खौफ की वजह से गुनाह छोड़ने के बजाय अल्लाह ताला की मोहब्बत में आकर गुनाह छोड़ो तो तुम्हें और भी बुलंद मर्तबा मिलेगा। उसके साथ ही शमरेज़ मुकम्मल बेहोश हो गया और उसको होश में लाने की तदाबीर की जाने लगी। अल्लाह हाफिज़।